الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کا 24واں پارہ ہے اور سورہ زمر ہے، اس کی 3 آیات کی تلاوت کی گئی. ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے. ارشاد ہوا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، سورہ زمر کی آیت نمبر 53. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے بالکل بھی مایوس نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو. واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا دو، مسلم ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ کہ پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور جو بہترین کلام اللہ نے تم پر نازل فرمائے یعنی قرآن، اس کی اتباع کرو. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. یہ 3 آیات ہیں 24واں پارہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53، 54 اور 55. اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کا بیان بھی ہے اور شان کریمی کا ذکر بھی ہے. اور ایسے لوگ کہ جو گناہ گار تو ہیں مگر اتنے کہ اپنی جانوں پر زیادتیاں کر چکے ہیں. اور احادیث سے تو معلوم ہوا کہ اگر شرک بھی کر چکے ہیں، کفر بھی کر چکے ہیں، بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں، حد یہ ہے کہ اس کی تفصیلی روایات میں جائیں تو ہم کہیں گے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وحشی کون تھے؟ جنہوں نے شہید کیا تھا حضرت امیر حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت تو یہ معاملہ ہوا، بعد میں ایمان لائے ہیں مگر خاصی تفصیلات ہیں. یا رسول اللہ میں تو شرک بھی کیا ہے، میں نے تو اللہ اکبر اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ اس کے رسول کے شعر کو میں نے شہید بھی کیا تھا، میری بھی معافی ہو جائے گی. بہت سارے سوالات کیے. اللہ کا رسول فرمایا کہ تو بھی توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے، تیری بھی توبہ قبول ہو جائے گی. تو وہ جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر چکے ہیں، شرک ہے، کفر ہے، بڑے سے بڑے گناہ ہیں، اللہ ان کو بھی پکار رہا ہے. میرے نبی اس سے کہہ دیجئے جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اسی لیے قرآن حکیم میں آتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے ہمارے ذمے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. اور وہ کہ زیادتیاں کر بیٹھے ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہاں وہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے،
اللہ کی طرف لوٹ آنا ضروری ہے، اللہ کی طرف پلٹ آنا ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اور اس رجوع اور پلٹنے کا اور توبہ کا حاصل جھک جانا بھی ہے، جو کہ اسلام کی روش ہے۔ اور اس اللہ کے قرب کے لیے کہ ہم اس کی رحمت کے مستحق بن جائیں، اس کے کلام سے جڑنا، اس کے کلام کے تقاضوں پر عمل کرنا، قرآن حکیم کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بات اگلی 2 آیتوں میں آ رہی ہے، یہ پیکج پورا اس طرح بنتا ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اسی لیے بہت سے مفسرین نے اس آیت کریمہ کو قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت قرار دیا ہے، کہ جس آیت میں اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ جو جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو مایوس نہ ہو جانا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یوں بھی ارشاد فرمایا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، فعال لما یرید، اللہ جو چاہے سو کرے۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کچھ کرتا ہے اللہ سے کوشچن نہیں ہو سکتا، اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا۔ وہم یسألون، سوال تو بندوں سے ہوگا، تو اللہ جو چاہے سو کرے۔ اس نے فرمایا کہ ہاں میں نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ حدیث مبارک کا حاصل ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، ایک حصہ اللہ نے مخلوق کو دیا ہے، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے۔ اور مخلوق صرف انسان نہیں، یہ چرند پرند جانور حیوانات، یہ سب مخلوق ہیں، بہرحال ان سب کو ایک حصہ رحمت کا دیا۔ چنانچہ ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک گھوڑی بھی جب حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، اور اس کے حمل میں بچہ پرورش پاتا ہے، تو وہ بھی احتیاط سے قدم رکھتی ہے کہ حمل میں پرورش پانے والے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ شفقت بھی اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے جو تم اس جانور میں دیکھ رہے ہو۔ تو انسان تو اربوں کی تعداد میں کس قدر رشتے ہیں، ماں کے ساتھ محبت، باپ کے ساتھ محبت، بیوی کے ساتھ محبت، شوہر کے ساتھ بیوی کی محبت، اولاد کے ساتھ محبت، بہن بھائیوں، گنتے چلے جائیے۔ یہ جتنا کچھ ظہور کہیں شفقت کا اور نرمی کا اور رحمت کا اور کیئرنگ کا اور سمپتھی کا اگر کہیں نظر آ رہا ہے، اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے۔ تو جس رب نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوں گے، اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے خدا را اللہ تعالیٰ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے تمہارے گناہ آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائیں، ہاں شرک نہ کرو، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ بہر شرک کے لیے توبہ بہرحال ضروری ہے۔ یہ ذرا ایک حساس نقطہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں یہ بات آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ مراد ہے کہ بقیہ گناہوں کو اگر اللہ چاہے گا تو بغیر توبہ کے معاف فرما دے گا، شرک توبہ کے بغیر معاف نہیں۔ تو توبہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ شرک کو بھی معاف فرما دے گا، بندہ سچی توبہ اگر لے کر آئے تو، لیکن توبہ سچی توبہ ہو۔ یہ نہیں کہ ماہ رمضان کے جمعے میں 2 آنسو بہا لی، اس کے بعد رمضان کے بعد فارغ ہو گئے، تکمیل قرآن کے موقع پر آنسو بہا لی، آخری جمعے میں آنسو بہا لی، اللہ قبول فرمائے، اس کی نفی ہم نہیں کر رہے معاذ اللہ، لیکن اس کے بعد رخ زندگی بھی تو ٹھیک ہو نا، اور وہ ہے گناہوں کو چھوڑنا، وہ ہے نافرمانی کو چھوڑنا، اسی کی مشروطے میں کرائی جا رہی لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ حلال کو چھوڑو تو حرام کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ کی رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ٹھانٹے مارتے سمندر کی طرح ہے، اس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے، مگر تم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے مستحق تو بناؤ۔ اور اس کی شان کریمی سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 اور 71 میں توبہ کا ذکر آتا ہے۔ سورہ فرقان میں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 اور 71 میں توبہ کا ذکر آتا ہے، اور اللہ یہاں تک فرماتا ہے کہ توبہ سچی لے کر آؤ، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ صرف معافی کا معاملہ نہیں، بلیک کو وائٹ کر دے گا، لیکن توبہ سچی لے کر آنا۔ ہاں، ایک جو بلیک ہماری مارکیٹس میں وائٹ ہو رہا ہے، یہ کرپشن، یہ لوٹ مار، یہ لوٹ کھسوٹ، یہ جو حقوق العباد کی کوتاہیاں ہیں، یہ بخشش نہیں ہے ان کی،
جب تک کہ بندوں سے بھی معافی نہ مانگی جائے اور ان کا متعلقہ جو حق ہے وہ ان کو نہ دے دیا جائے. توبہ کے تقاضوں میں بات ذہن میں رہے, مگر رحمت کے بیان میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے سچی توبہ لے کر آؤ تو صرف معافی ہی نہیں ہے, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ تو تیار. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم الخطاؤن وخیر الخطائین التوابون, سارے کے سارے بنی آدم خطاکار ہیں, گنہگار ہیں, لیکن بہترین خطاکار کون ہے؟ کتنا عجیب جملہ ہے. بہترین خطاکار کون ہے؟ التوابون, جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. اور کیا ہے یہ توبہ؟ بڑا پیارا جملہ کسی کا, یہ توبہ روح کا غسل ہے. جمعے کے لیے آئے ہیں, نہا دھو کر آئے, میل صاف ہو گیا, پسینہ کا تھوڑا بہت تھا وہ صاف ہو گیا, خوشبو لگا کر آئے, معطر ہو کر آ گئے. ایک ہے ہمارے ظاہر کے جسم کا غسل, پانی بہاتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, میل کچھ ایل دور ہو جاتا ہے. ایک روح آلودہ ہو جاتی ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے, اس روح کا غسل ہے یہ توبہ. اس روح کا غسل یہ توبہ ہے. آؤ اللہ کی طرف لوٹو پلٹو. وہ کہتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. بڑے سے بڑا کافر, بڑے سے بڑا مشرک سچی توبہ لے کر آ جائے. کافر اور مشرک ہے, اسلام قبول کرے, اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام اسلام کو قبول کر لینا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ, بالکل 0 میٹر. اسلام میں داخل ہو جائے, کافر تھا, مشرک تھا, اسلام قبول کر لے, پچھلا سارا معاف. اور ہم ہیں جو بہرحال مسلمان الحمدللہ گناہ کر بیٹھے ہیں, سچی توبہ لے کر آ جاؤ, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. توبہ کی شرائط بھی ہیں, دل میں ندامت کے جذبات بھی ہوں کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا, میں نے اللہ کے احکامات کو توڑا ہے, میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے. یہ ندامت دل میں ہونی چاہیے. اس کا اظہار کبھی آنکھوں سے بھی ہو, آنسوؤں سے بھی ہو. حدیث میں آتا ہے کہ 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند, ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا قطرہ اور ایک اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے بہنے والا قطرہ خون کا, یہ اللہ کو بڑے پسند. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں رونا نہیں آتا؟ ارے رونے جیسی شکل تو بناؤ. اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. ندامت تو ہو دل میں, آنکھوں میں آنسوؤں کا تڑکا تو لگاؤ, راضی تو کرو اپنے رب کو, اور پکا ارادہ تو کرو کہ گناہ نہیں کروں گا آئندہ میں, اور سچی توبہ کرو کہ آئندہ گناہ کو چھوڑ دوں گا میں. اور آؤ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف. لگے تمہارا رمضان قبول ہوا ہے, لگے تمہارے روزے قبول ہوئے ہیں, لگے تمہاری تراویح قبول ہوئی ہے, لگے تمہاری نمازیں قبول ہوئی ہیں, پتہ چلے کہ اس امت میں انقلاب برپا ہوا ہے, پتہ چلے کہ رمضان کی محنت مقبول ہوئی ہے اللہ کی, پتہ چلے کہ ہاں انہوں نے محنت کی ہے, ان کی محنت اللہ کے مقبول ہوئی ہے. یہ توبہ ہم تو کریں, اللہ تو دینے کو تیار ہے. وہ تو کہتے سارے معاف کر دوں گا, وہ کہتے تم مایوس نہ ہو جانا, وہ کہتے مایوسی کفر ہے, وہ کہتے تم دن میں پکارو میں مانوں گا قبول کروں گا, تم رات میں پکارو حدیث میں مانوں گا قبول کروں گا, تم جب پکارو گے میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. تم ماننے والے تو بنو, آؤ تو صحیح اور اپنا معاملہ تو سیدھا کر لو. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ اللہ غفور ہے, رحیم ہے, معاف فرمانے والا. خدا را اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے کو تیار ہے, بشرطے کہ بندہ سچی توبہ لے کر آئے. ہاں توبہ میں پھر یہ بھی ہے, اگر بندوں کے ساتھ ڈنڈی ماری, بندوں کا حق مارا ہے, بچیوں کو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا کسی نے, یعنی ہڑپ کر گیا کوئی بھائی بہن کا حصہ, وہ حصہ دینا پڑے گا. بیوہ کا ہڑپ کر کے دینا پڑے گا. کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا دینا پڑے گا واپس, کسی کا مال لوٹا تھا واپس دینا پڑے گا, کسی کا قرض دبایا تو اس کا قرض واپس لوٹانا پڑے گا, کسی کی غیبت کی تھی اس کے ساتھ زیادتیاں کی تھی معافی مانگنی پڑے گی. یہ حقوق العباد کے معاملات بھی ٹھیک کرنے ہوں گے. یہ تو توبہ انفرادی سطح پر. آج ہم جن مصائب کا شکار ہیں وہ اجتماعی ہیں. ایک توبہ اجتماعی طور پر ہونی چاہیے, اس کا ذکر آئندہ جمعے کریں گے انشاءاللہ تعالی, آخری عشرے میں جو جمعہ اگلا ہوگا انشاءاللہ. اس دن پھر اس پاکستان کے لوگوں کی توبہ کیا ہے, ہماری اجتماعی توبہ کیا ہے, اس امت کی اجتماعی توبہ کیا ہے, وہ آئندہ بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ کی رحمت کا بیان تو آ گیا, اب مستحق کیسے بنو گے, اس کی پکار اگلی آیت میں فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف. اللہ چاہتا ہے تم میں طلب تو ہو, تڑپ تو ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 13 یہدی الیہ من ینیب, اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. تم میں رجوع کا جذبہ تو پیدا ہو, تم میں طلب تو پیدا ہو. بھائی بات طلب کی ہے, بہت اہم نقطہ ہے. ابو لہب ہے, چچا ہے رسول اللہ علیہ السلام کا, پڑوسی بھی ہے, رشتہ دار ہے, عربی خوب اس کو آتی, سردار ہے, سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے. محمد مصطفیٰ قرآن سنا رہے ہیں اس کو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اپارچونٹی ہے,
داعی اعظم مبلغ اعظم محمد مصطفیٰ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہیں اور ابو لہب کو خود سنا رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں, انوائٹ کر رہے ہیں. کتنی زبردست اپارچونٹی ہے, مگر دل کا سوئچ آف ہے, ہدایت نہیں ملی اس کو, طلب نہیں ہے نا, تڑپ نہیں ہے نا, ہدایت نہیں ملی. اور سلمان کہاں کے؟ فارس کے رضی اللہ عنہ, پرشیا کے, ایران کے, فارس کے, نان عربک, عجمی, مگر دل زندہ ہے. شرک ہوتا تھا گھر میں, ماحول میں, آتش پرستی کا شرک, آگ کی پوجا پاٹ, دل مطمئن نہیں, انتشار ہے, استراب ہے باطن کے اندر. یہ کیا اپنے ہاتھ سے آگ جلا اس کو خدا بنا لیا؟ طلب ہے, کبھی ایک راہب کے پاس, کبھی دوسرے راہب کے پاس, عیسائی پادری وغیرہ. ہوتے ہوتے آخری راہب نے کہا کہ اب ظہور ہونے والا ہے, کھجور والی زمین میں آخری پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں جاؤ. یہ طلب لے کر سلمان پہنچے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ایمان کی دولت دے دی, اور کیا ایمان کی دولت کے ساتھ اعزاز دیا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہے, سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہے. اللہ اکبر. یہ طلب, اس کی قدر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو سورہ شورى آیت 13 اللہ فرماتا ہے یہدی الیہ من ینیب, اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اگر رمضان بھی ہمیں نہیں ہلا رہا, یہ مبارک ساعتیں بھی ہمارے دلوں میں طلب پیدا نہیں کر رہی, اللہ معاف رکھے کہ ہم ناقدری کرنے والے ہوں, اللہ معاف رکھے کہ ہمارے دل سخت ہو جائیں, اللہ معاف رکھے کہ ہمارے دل پتھر ہو جائیں, اللہ معاف رکھے کہ ہم اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھا سکیں, اللہ معاف رکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں اگر اس مہینے کی ہم نے ناقدری کر ڈالی, تو اللہ معاف رکھے اس چیز سے. اب اللہ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف رجوع کرو, طلب تو پیدا کرو, طلب تو پیدا کرو, شو تو کرو, تم آنا چاہتے ہو. جیسے چھوٹا سا بچہ وہ گھٹنوں گھٹنوں چلتا ہے, ابھی کھڑا نہیں ہوتا, لیکن جب وہ گھٹنوں گھٹنوں چل کر ایک دن کرسی کو یا ٹیبل کو ہاتھ لگا کے کھڑا ہونا چاہتا ہے, باپ اس کی انگلی پکڑ کے اس کو کھڑا کرتا ہے, اور باپ اس کو ایک دو سٹیپ چلاتا بھی ہے, وہ لڑکنے لگتا ہے تو باپ اس کو تھام لیتا ہے. تم شو تو کرو اس بچے کی طرح کہ تم چلنا چاہتے ہو, تم گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہو, تم نافرمانی کو چھوڑنا چاہتے ہو, تم اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہو, تم تقوی پر واقعتاً کاربن رہنا چاہتے ہو, تم واقعتاً پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو, تم شو تو کرو. اللہ کہتا ہے سبحان اللہ, حدیث قدسی بخاری شریف میں, میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے, میں دل میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ کسی مجلس میں یاد کرے, اللہ فرماتا ہے میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں میں یاد کرتا ہوں اس بندے کو. میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آئے, میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے, میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. میرا بندہ چل کر میری طرف آئے, اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. تم چلنا شو تو کرو, تم چلنا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ تم پاک ہو جاؤ, تم چاہتے ہو کہ تم تقوی والے ہو جاؤ, تم چاہتے ہو واقعتاً مسلم ہو جاؤ, تو طلب تو پیدا کرو, طلب تو پیدا کرو. اور اس طلب اور طلب کا پھر عملاً اظہار کیا ہوگا؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور مسلم ہو جاؤ اللہ کے لیے. کیا ہے مسلم ہونا؟ بس کلمہ پڑھ لیا اسلام میں داخل ہو گیا, چیپٹر کلوز؟ نہیں. رمضان میں بڑی محنت کر لی, اسلام پورا ہو گیا؟ قطعاً نہیں. نماز 5 وقت ادا کر رہے ہیں, اسلام پورا ہو گیا؟ نہیں. کلمہ بھی ضروری ہے, ایمانیات بھی ضروری ہیں, عبادات بھی ضروری ہیں, مگر دین عبادات بھی دیتا ہے, معاملات بھی سکھاتا ہے, اخلاقیات بھی سکھاتا ہے, حقوق العباد کی تعلیم بھی دیتا ہے, دین معاشرت بھی سکھاتا ہے, معیشت کی تعلیم بھی دیتا ہے, سیاست کی تعلیم بھی دیتا ہے, جس کو آج ہم نے بدنام کر رکھا ہے, عدالت کی بھی تعلیم دیتا ہے, ریاست کے لیے رہنمائی دیتا ہے, گلوبل افیئرز کے لیے رہنمائی دیتا ہے. اور دین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ آیت نمبر 3, حجۃ الوداع کے موقع پر نزول. آج کے دن لوگوں میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی, اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر اللہ فرماتا ہے میں نے پسند کیا ہے, not as a religion of English, ایز اے دین, سسٹم, نظام. اور اللہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور وہ پورے کا پورا اسلام, وہ گھر کی زندگی بھی ہے, وہ مارکیٹ کی زندگی بھی ہے, وہ انسٹیٹیوشنز کی زندگی بھی ہے, وہ عدالت کی کارروائی بھی ہے, وہ پارلیمنٹ کی کارروائی بھی ہے, ساری زندگی, پوری زندگی اس میں داخلے کا مطالبہ ہے. یہ ہے توبہ کا تقاضا, یہ ہے اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کا تقاضا, پورے کے پورے اسلام پر عمل. 5.5-6 فٹ کا وجود تو میرے اختیار میں, فوراً عمل کروں. جن باتوں کا حکم میں عمل کرنا ہے, جن باتوں کو حرام قرار دیا کہ بچنا ہے, یہ پورا پیکج ہے.
گھر میں میرے اختیار چلتا ہے تو گھر والوں کو دین سکھانے کی کوشش کروں، خود سکھاؤں، اہتمام کروں، اور گھر میں شریعت کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کی کوشش کروں. خطا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن کوشش تو کروں، محنت تو کروں. پھر اسی کی دعوت دوسروں کو دینی، اور پھر اس بندگی والے نظام کو، دین حق کو، دین اسلام کو غالب اور قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ پورے دین پر عمل کرنے کا تقاضا ہے. تو اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ کریم ہے، اللہ عفو ہے، اللہ غفور ہے، اللہ غفار ہے. مگر اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے طلب و طلب بھی پیدا کرنی پڑے گی، رجوع بھی کرنا پڑے گا، سچی توبہ بھی کرنی پڑے گی. اور اس کا اظہار کیا ہے؟ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے کی جد و جہد کرنا. فرمایا وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اس رب کے حضور جھکا دو، اپنے آپ کو مسلم یعنی فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اگلی بات، اللہ کے ساتھ قرب چاہتے ہو، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا چاہتے ہو، تو آؤ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ کر لو. ڈائریکٹ ڈائلنگ ود اللہ سبحانہ و تعالی، اور وہ اللہ کے قرآن کے ذریعے سے. فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ، اور اتباع کرو اس بہترین کلام کی جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. قرآن کی اتباع کرو جو بہترین کلام ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، اور اللہ نے اپنی رحمت کے طفیل عطا فرمایا. سورہ یونس آیت نمبر 58 قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملا. دوسرا مقام تو سب کو یاد ہے سورہ رحمان کے شروع میں، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن حکیم کی تعلیم عطا کی ہے. یہ قرآن اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے جو رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کیا گیا. اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو، قرآن کی اتباع کرنی ہوگی. محض سننا کافی نہیں ہے، ثواب ملے گا. محض تلاوت کرنا کافی نہیں ہے، ثواب ملے گا. مگر ثواب سے آگے بڑھ کر قرآن ہدایت کی کتاب ہے نا. ہدی للناس ہدی للمتقین یہدی للتی ہی اقوم لتخرج الناس من الظلمات الى النور. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا قرآن ہے. اس کی آیات کے ذریعے بندوں کو گمراہی کے اندھیروں سے اے نبی نکال کر ہدایت کی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لائیں. یہ قرآن کا اول تعارف ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اور حاصل ہونے والی ہدایت محض سمجھ نہ لی جائے، محض بیان نہ کر دی جائے، اس کو عمل میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے، عمل میں نظر آنا چاہیے. ام عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ کیا فرمایا تھا؟ کانا خلقہ القرآن، اللہ کے رسول تو چلتا پھرتا قرآن ہے، مجسم قرآن ہے، آپ کے اخلاق تو قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن تم الفاظ میں تلاوت کرتے ہو، عمل میں دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم آج چلتے پھرتے قرآن نظر نہیں آ رہے. آج اس معاشرے میں قرآن چلتا پھرتا نظر نہیں آ رہا. ہاں کرکٹ کے دھندے نظر آ جاتے ہیں، اسپورٹس کے دھندے نظر آ جاتے ہیں، سیاست کی گرمیاں نظر آ جاتی ہیں، اپنے مفادات کا بچایا جانا نظر آ جاتا ہے، فلمیں ڈرامے ناچ گانے نظر آ جاتے ہیں، مغربی تہذیب دجالی تہذیب میں مبتلا ہو کر اس کی رسومات کو اختیار کرنا نظر آ جاتا ہے. کم، میں بالکل نفی نہیں کر رہا معاذ اللہ، کم ہے کہ چلتے پھرتے قرآن اس معاشرے میں نظر آئے. قرآن کے بغیر تو گزارا نہیں. قرآن کہتا انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے، ڈیسائسو ورڈ ہے فرام اللہ سبحانہ وتعالی. وما هو بالهزل، کوئی بیکار شے نہیں ہے معاذ اللہ. قرآن کہہ رہا ہے کوئی بیکار شے نہیں ہے جس کو تم نظر انداز کر دو. قرآن ڈیسائسو ورڈ ہے، فیصلہ کن ہے. رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین، اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا. آج ذلت کیوں ہے؟ قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. اسرائیل کے لوگوں نے، وہاں کی فوج نے پھر مسجد اقصی پر حملہ کیا ہے، بے دردی کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، مگر ہم شاید کوئی بیانات دے دیں گے اس سے آگے کچھ ہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں. اور وہ باز آ کر نہیں دے رہا اسرائیل. ہر سال رمضان میں حرکتیں ہو رہی ہیں وہاں پر مسجد اقصی کے اندر، اور آج امت ذلت کا تماشا دیکھ رہی ہے، ذلت کی کا نمونہ پیش کر رہی. کیوں؟ قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. اس کی بدولت عروج ملے گا، اس کو چھوڑو گے ذلت اور رسوائی ملے گی. اور یہ تو دنیا ہے، عارضی ہے،
کل اصل مسئلہ آخرت کا، اصل تو آخرت کی زندگی، وہاں بھی حتمی فیصلہ قرآن کے ذریعے، وہاں حتمی ڈیسائسو دو ٹوک بات قرآن ہوگی۔ رسول اللہ کی ایک اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف سفارش کرے گا۔ رمضان تو نزول قرآن کا مہینہ، چیک کریں کیسا تعلق قرآن کے ساتھ استوار ہو رہا ہے، اور رمضان کے بعد قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا۔ کیا یہ ایسا کر رہے ہم تعلق اس سے استوار کے کلیے شفاعت کرنے والا ہو، اور قرآن شکایت دے کر کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، تو حشر کیا ہوگا ہمارا۔ رسول اللہ شکایت دے کر کھڑے ہو جائیں، سورہ فرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول عرض کریں گے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، پس پوچھ ڈال دیا تھا۔ حضور شکایت کرے، قرآن شکایت کرے، کون اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ کھڑا ہوگا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اللہ اکبر، جس نے میرے ذکر قرآن سے اعراض کیا اس کی معیشت کو تنگ کروں گا۔ معیشت کا بٹا بیٹھا ہوا ہمارے سامنے، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر کھڑا کروں گا جنہوں نے قرآن کو فراموش کیا۔ کہیں گے اللہ تو نے اندھا بنا دیا، ہماری آنکھیں تھی ہم خوب دیکھتے تھے دنیا میں۔ اللہ فرمائے گا ہاں میری آیات تمہارے پاس آئیں، تمہارے پاس میری آیات کے لیے وقت نہیں تھا، تم نے بھلایا میری آیات کو۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، آج تمہیں بھی فراموش کر دیا جائے گا، رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ You don't have time for my book, I have nothing for you from my mercy۔ تمہارے پاس میری کتاب کے لیے وقت نہیں ہے، میرے پاس تمہارے لیے اپنی رحمت میں سے کوئی وقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ استغفر اللہ۔ ڈیسائسو ورڈ، فیصلہ کن کلام، زندگی موت کا مسئلہ ہے قرآن اس امت کے لیے۔ تو رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو، کنیکشن ہوگا قرآن سے، اور قرآن کا صرف پڑھنا سننا کافی نہیں، سمجھنا بھی، ہدایت دینا بھی طلب و طلب کے ساتھ، اور اس کے احکامات پر عمل، اور پھر اجتماعی سطح پر اس کے احکامات کے عمل کی کوشش وہ نہیں ہے تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہیں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 68 میں ہے، اے اہل کتاب تمہاری کوئی سے کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا قائم نہ کرو۔ آج تورات ویلڈ کتاب نہیں، آج قرآن ویلڈ کتاب ہے۔ اگر آج قرآن والے قرآن کے احکام نافذ نہیں کر رہے، کوئی حیثیت ان کی نہیں۔ اور کیا آج ہماری حیثیت ہے؟ کچکول کی حیثیت ہے، ذلت کی حیثیت ہے، غلامی کی حیثیت ہے، ڈیسیژن ہم اپنے خود سے لے نہیں سکتے، ذلت نہیں اور کیا؟ مجھے بتائیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور اتباع کرو بہترین کلام کے جو تم پر نازل کیا گیا قرآن کریم، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو خدارم توجہ کریں، مستقل ہم نے توجہ دلائی، نصف رمضان ہو چکا، 16واں روزہ ہے، کچھ ایام کچھ راتیں ہیں، خدارہ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوں۔ تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام، انجمن ہائے خدام القرآن کی زیر اہتمام، قرآن اکیڈمیز کی زیر اہتمام، پورے پاکستان بھر میں ہم نے محافل سجا رکھی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ کوشش کریں، شرکت کریں۔ اب تو 10-12 دن کی تراویح، 15 دن کی تراویح والا بھی فارغ ہو گئے، تو فراغت نہیں ہے بھائی، یہ راتیں رمضان کے ساتھ، رمضان کی قرآن کے ساتھ گزارنے کے لیے ان محافل میں شرکت کیجیے۔ تفصیلات ہماری ویب سائٹس پر آپ کو مل جائیں گے، قرآن اکیڈمی.com پر، تنظیم.org پر، پورے پاکستان بھر میں محافل منعقد ہو رہی۔ اس کے علاوہ پھر رمضان کے بعد بھی ہمارا قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، وہ ہمارے الحمدللہ رجوع القرآن کورسز کا سلسلہ، دروس قرآن کی محفلیں، ان سب کا تذکرہ پھر آپ کے سامنے رمضان کے آخر میں ہم کریں گے۔ یہ تو تذکیر کا پہلو ہو گیا۔ 3 باتیں مزید عرض کرنی ہیں، ایک ملکی حالات کے اعتبار سے اور ایک عالمی معاملے کے اعتبار سے جس کی طرف اشارہ بھی آیا، اور ایک غزوہ بدر کے تعلق سے۔ ملکی حالات کے ذیل میں خدا کی قسم دل دکھتا ہے، آپ کے میرے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، میں بڑے آرام سے، آپ ابھی تو خیر روزے کی بات ہے، میرے اوپر کوئی فکر نہیں ہے، معاش کے اعتبار سے ہم میں سے بہت سے اوپر نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی فیل نہیں ہوتی، لیکن آج شاید ہماری بے حسی اس عالم کو پہنچ گئی کہ مستقل ہم دیکھ رہے کہ آٹے لینے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے اور لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اس کے اندر۔ ایک انسان کی جان تو بڑی شے ہے، ایک مسلمان کی جان اور بڑی شے ہے۔ درجنوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اس آٹے کی لائن میں، حالانکہ 2 تھیلے مل بھی گئے تو اس غریب کی زندگی اجیرن تو رہے گی پھر بھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں کفالت عامہ کا مؤثر نظام موجود نہیں۔ ہم نے دعوے کیے، قائد اعظم نے تو کہہ دیا تھا دنیا کے سامنے نمونہ پیش کرنا ہے خلافت راشدہ کا،
اسلام کا عادلانہ نظام دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے. جہاں کفالت ہوتی ہے تو ڈور اسٹیپ پر چیزیں پہنچتی ہیں, بھیک مانگنے کے لیے بندے کو کھڑا نہیں ہونا پڑتا. وہ سسٹم تو ہمارے ہے نہیں, نظام خلافت تو ہم نے قائم کیا نہیں. اور دوسری طرف ہماری سول اور ملٹری اور جوڈیشل بیوروکریسی ہے جس کی مراعات آسمانوں کو چھو رہی ہیں. آئی ریپیٹ اگین, ہماری سول بیوروکریسی, ہماری ملٹری کی بیوروکریسی اور ہماری جوڈیشل بیوروکریسی, ان سب کے جو مفادات ہیں, مراعات ہیں, وہ آسمانوں کو پہنچ رہے ہیں. اخبارات میں فیگرز آ رہی ہیں, میں وہ نہیں کوٹ کر رہا آپ کے سامنے, مگر مجھے بھی اندازہ ہے بہت سارے انسٹیٹیوشنز کے اندر دینی پروگرامز کے لیے جانا ہوتا ہے, اور ان کے ایریاز کو جو ہم دیکھتے ہیں اور جس طرح کے علل تلل وہاں پر دیکھتے ہیں, میں خود گواہ ان چیزوں کا, وہ بیان کرنے کی حاجت نہیں. تو بھائی یہ جو ساری مراعات ہیں, ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ اس کے لیے, اس کے کتوں کے لیے بھی ایئر ایمبولینس آتی ہے باہر کے کسی ملک میں علاج کرانے کے لیے, اور ادھر انسان بیچارے آٹے کی لائن لگا کر اس میں ہلاک ہو رہے ہیں. ظلم ہے نا بھائی. تو یہ جو اشرافیہ ہماری 75 برس ہو گئے, ہماری اس اشرافیہ میں جاگیردار بھی شامل ہیں, سیاستدان بھی شامل ہیں, اور یہ بیوروکریسی کے لوگ بھی شامل ہیں. اچھی بھلی بہت بڑے طبقے نے کرپشن کی ہے, اس ملک کو درجنوں مرتبہ لوٹا ہے, مگر اس لوٹ مار کرنے والوں کے حوالے سے کوئی قانونی چارہ جو نہیں کی جاتی. اب تو کہتے ہیں کہ 49 کروڑ تک کی اگر کرپشن ہے تو وہ نیب کے ریڈار میں نہیں آئے گی, 50 کروڑ کو چھوئے گی تو نیب چیک کرے گا. باقی ایک بچہ یا ہمارا نوجوان اگر وہ لائسنس کے بغیر موٹر سائیکل چلا رہے تو وہ غلط کر رہے ہیں, اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے, مگر ہمارے پولیس کے اہلکار پوری ایمانداری کے ساتھ اس کا ٹیکس بلکہ چالان کاٹیں گے اور جرمانہ وصول کریں گے. غریب ہی پسے گا, دو طرفہ ٹیکس لگ رہا ہے اس کے اوپر, اس کی انکم پر بھی ٹیکس لگ رہا ہے, اور اس نے جو چیزیں خریدنی, اشیاء خریدنی ہیں وہاں پر بھی ٹیکسوں کی بھرمار. اس کے بعد بچے گا کیا؟ اور ایک طرف وہ اشراف, یہ جس کا میں نے اشارہ کیا, جن کی کرپشن کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے خلاف کوئی اقدام ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا, کچھ سزا ان کو نہیں دی جا رہی, اور وہ اور موٹے سے موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ ہیوس اور ہیوس ناٹ کا گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, ہم نے نظام خلافت قائم کرنا تھا, ہم نے کفالت عامہ کا تصور دینا تھا, اور یہ تذلیل ہے کہ لائنوں میں کھڑا ہو کر بیچاروں کے ساتھ جانوروں کا سلوک کیا جائے. ان کے ڈور اسٹیپ پر اگر پولیو کے قطرے پہنچ سکتے ہیں, ان کے ڈور اسٹیپ پر اگر مدد شماری کرنے والے اہلکار پہنچ سکتے ہیں, تو کیا ان کے ڈور اسٹیپ پر عزت کے ساتھ کوئی پیسہ نہیں پہنچ سکتا, وہ اشیاء نہیں پہنچ سکتی؟ پھر قیمتوں کے اندر آپ کو سبسڈی دیں, کوئی ریلیف دیں, تو ڈائریکٹ اس غریب کو فائدہ ہو جائے گا. اور جو عام ضرورت کی چیزیں خدا دا, اس پہ ٹیکس تو کم سے کم ہونا چاہیے. باقی جن کو لگژری آئٹمز کا شوق ہے, اس غریب ملک کے اندر لگژری آئٹمز کا شوق ہے, ان پر بھاری بھاری ٹیکس لگائیں. بات تو عجیب فیل ہوگی, 5 کروڑ کی گاڑی لینی ہے, لگائیں 10 کروڑ کا ٹیکس, بھاری ہوگی نا بات ذرا. لگژری آئٹمز پہ لگائیں نا, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور نیچے غریب پستا چلا جا رہا ہے, پستا چلا جا رہا ہے, پستا چلا جا رہا ہے. اور سود کا نظام ہم ختم نہیں کر رہے ہیں. 1 سال ہو جائے گا 26 رمضان کو, وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ, ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی, اس کی رکاوٹیں ہیں بھی اس کے اندر, فری مطلب ول نہیں اس کے اندر. تو سود کا دھندا ہم نہ ختم کریں اور کرپشن کے سدے باب کے لیے کوششیں نہ کریں, تو یہ آٹے کیا کل اور چیزوں کی لائنیں بھی لگیں گی, اور یہ انسانیت کی تذلیل ہوتی چلی جائے گی. اللہ ہمارے ذمہ داران کو, حکمرانوں کو ہدایت عطا کریں. دوسری بات جو عرض کرنی, وہ اشارتاً بات آ گئی, اسرائیل کا مسجد اقصی میں نمازیوں پر حملہ, یہ بدترین ریاستی دہشت گردی, اور دنیا کے حقوق کے چیمپئن یہاں خاموش ہیں. امریکہ, یورپ خاموش رہے گا, ادھر کشمیر میں ظلم ہوگا خاموش رہیں گے, فلسطین میں ظلم ہوگا خاموش رہیں گے, لیکن باقی دنیا, ہاں افغانستان کے طالبان عورتوں کو تعلیم نہیں دے رہے, بڑے حقوق کی پریشانی ہے بیچاروں کو, مس کوٹ کرتے ہیں, یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی اقدار کے مطابق نظام تعلیم بنانا چاہتے ہیں, یہ نہیں بتائیں گے نہیں عورتوں کو تعلیم نہیں دے رہے, ادھر ان کو حقوق یاد آتے ہیں. کشمیر میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, فلسطین میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ڈویلٹی ان کی منافقت ہے عالمی دہشت گردوں کی, ان کو یہ ظلم و ستم نظر نہیں آتا. لیکن ہو کیا رہا ہے, ہر رمضان میں سلسلہ ہو رہا ہے, اور 5-6 برس پہلے تو عید کے دن لاشیں بچوں کے گرائے گئے تھے, عید کے دن فلسطین کے اندر مسلمان بچوں کے, اللہ اکبر کبیرہ. اور مسجد اقصی کی پھر پامالی کا معاملہ, مستقل یہ سلسلہ ہر سال چل رہا ہے. وجہ یہ کہ آج امت خاموش بیٹھی. اسرائیل ایک طرف تو یہ کر رہا ہے جو ناجائز ریاست ہے بیسکلی, اور دوسری طرف ہمارے کئی مسلم ممالک ہیں بشمول عرب ممالک, وہ اور اسرائیل سے تعلقات بڑھا رہے ہیں, سفارتی اعتبار سے, تجارتی اعتبار سے, اور اس کو گلے لگا رہے ہیں. تو پھر ذلت تو ہمارا مقدر بنے گی نا.
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ متحد ہو کر آواز بلند کی جاتی اور اس سے سفارتی تعلقات اگر قائم کرے اس کو روکا جاتا، ختم کیا جاتا، کوئی آواز بلند کی جاتی. ہاں جمت تیار نہیں ہے نا ابھی، کوئی صلاح الدین ایوبی میسر نہیں ہے ہمیں. ہاں قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان کے قیام کے وقت اسرائیل نے کوئی گڑبڑ کی ہے مسلمانوں کے ساتھ، ہم یہاں سے جواب دیں گے. یہ کوٹ نہیں کیا جاتا. اور یہ مصدقہ بات ہے، اللہ نے اتنی صلاحیت اس پاکستان کو دے رکھی ہے کہ ہم ٹیکنیکلی تل ابیب کو ہٹ کر سکتے ہیں. وہ جذبہ جہاد نہیں ہے نا آج ہمارے اندر، ورنہ اللہ نے خدا کی قسم میں یہ مصدقہ باتیں صلاحیت دے رکھی. لیکن کب ہوگا؟ جب ایمان والے فضائے بدر پیدا کریں گے. آج تو ایمان والوں کا حال ہے کہ نماز کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں، ایمان والوں کا حال ہے کہ قرآن کھولنے کو تیار نہیں، ایمان والوں کا حال ہے کہ 75 برس سے جس اسلام کے نام پر پاکستان کو لیا وہاں اسلام نہیں آ رہا. اسلام کے بارے میں گرمی نہیں ہے، سیاست دانوں کی گرمی، اپوزیشن والوں کی اور حکمراں سب کی گرمی نظر آ رہی. اقتدار کی رسہ کشی کے لیے اسلام کی گرمی نظر نہیں آ رہی، اسلام کے نفاذ کے لیے گرمی نظر نہیں آ رہی. اب اسی تسلسل میں آخری بات ہے، 17 رمضان بدر ماہ رمضان میں سجا، 313 تقریباً نہتے اور 1000 کا لشکر سامنے کفار کا پوری تیاری کے ساتھ، اور اللہ 313 کے ساتھ تھا. دس واز دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. بارہا ایسا ہوتا ہے ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. آج وہ بدر کی فضا قائم نہیں ہے. ادھر تو تھی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 313 تربیت یافتہ ہیں ان کے، وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں. اللہ نے 313 کو 1000 کے لشکر پر کامیابی عطا فرمائی، عظیم کامیابی عطا فرمائی. پہلا باقاعدہ مارکا رسول اللہ علیہ السلام کی جد و جہد کے دوران حق و باطل کا، اور اس کو اللہ یوم الفرقان قرار دیتا ہے. ایک فرقان قرآن ہے اور اس کا عملی اظہار ایک فرقان بدر کا میدان ہے. اس سے کیا ہمیں محمیز ملنی چاہیے؟ بس یہ قصے پڑھ لیں. بیٹل آف بدر ہم نے پڑھ لی، بچوں کو سیرت میں ہم نے پڑھا دی، ایگزامینیشن میں اس کا نوٹ لکھ دیا، دیٹس اٹ. جمعے میں تقریر آج ہو گئی، کل بیانات بھی آ جائیں گے، دیٹس اٹ. نہیں، ایمان والوں کو اس بدر کے میدان کی جد و جہد سے انسپریشن لینی اور فضائے بدر پیدا کرنی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی یہ مہینہ تو اسٹرگل والا ہے، جد و جہد والا. اسی مہینے میں بدر ہوا اور رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں فتح مکہ کا معاملہ ہوا اور اللہ کا دین غالب ہوا. جس دین پر عمل کا تقاضا آج ہم سے، جس دین کے نظام کے قیام کے لیے پاکستان کو ہم نے حاصل کیا تھا، تو خدا را اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے، شوق شہادت اور جذبہ جہاد اللہ ہمیں عطا فرمائے. اور آخری بات عرض کرتا ہوں، عزت اسلام سے ملے گی ہمیں، اور اللہ کے رسول صحابہ اسلام کے ساتھ مخلص تھے، اللہ نے ان کی مدد فرمائی. آج ہم نے اسلام کو بیک ڈور کے پیچھے ڈال دیا ہے. سینٹ نے بڑی اچھی ریزولوشن پاس کی ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سینیٹر مشتاق صاحب کو اور سینٹ کے ممبران کو کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھانا چاہیے. الحمدللہ پنجاب میں پچھلے گورنر پنجاب صاحب نے کوشش کی، کچھ سلسلہ ڈگری کی کلاسز کے اسٹوڈنٹس کے لیے شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، مگر ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے اس کا ایگزام نہیں ہونا چاہیے، اس کے کوئی کریڈٹ آرٹس نہیں ہونے چاہیے. بس پڑھ لیں، اچھی بات ہے. واٹ از دس نانسنس؟ باقی سارا سبجیکٹ، سارے کورسز، سب کچھ دنیا جہاں کے ان کے سارے ایگزامز ہوں، قرآن کا نہ ہو. وائی؟ ترجیح اسلام نہیں. مجھے پتا ہے مشتاق صاحب بیچارے آواز بلند کریں گے، آگے 10 لوگ اور بھی کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو اعتزاز ایسے صاحب کھڑے ہو کر کہہ دیتے تو پھر بھائی ہندوؤں کو گیتا بھی پڑھانی چاہیے اور کرسچنس کو جو ہے وہ بائبل بھی پڑھانی چاہیے. رکاوٹیں ڈالنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن کیا اسلام بس ترجیحات میں نہیں ہے نا؟ اس لیے آج اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا. ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہیں مضبوطی دے گا تمہارے قدموں کو. آج ذلت اس لیے کہ اسلام ترجیح نہیں، اور جب اسلام ترجیح ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سیدنا عمر یروشلم کا چارج لینے کے لیے جا رہے ہیں اور خادم نے کہا کہ کپڑوں کو تو ٹھیک کر لیں، بڑے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں چارج لینے کے لیے یروشلم کے اندر. تو سیدنا عمر نے تاریخی جملہ عطا فرمایا، عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے، عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے. اس عمر کو تو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، گھر والے ڈانٹتے تھے اونٹ کھو گئے تجھے پتا نہیں. اس عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے، کپڑوں سے نہیں ملی ہے. مجھے اور آپ کو دولت سے اور کپڑوں سے اور گیٹ اپ سے اور پوزیشن سے عزت نہیں ملے گی، عزت اسلام کے ساتھ ملے گی. اللہ اس اسلام کے ساتھ ہمیں مخلص فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.